وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے انسان مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، قرآن کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے لوگ مل کر کے اس پر کوشش کر لیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے جو جان ڈالنا ہے اس کے اندر، جاندار چیز کو نہیں بنا سکتے. تمہارے اندر جو جان ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور موت یہ اللہ کی نشانی ہے. اس سے بڑی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ موت اور حیات اللہ کے ہونے پر دلیل ہے. ہر بیماری کو ڈاکٹر صحیح کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں صحیح کرتا؟ چند سانسیں کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے میرے عزیزو، تاریخ میں موجود ہے ایک بہت بڑا امیر زادہ، کوریا کا رہنے والا، جو حکومتوں کو خرید لیا کرتا تھا، ملین نہیں بلین ڈالرز کا مالک، لیکن بیمار ہوا. یہ 2012 اور 14 کی بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک بہت بڑی ٹیلی فون کمپنی کا مالک دنیا میں، جس نے پورا ہنگامہ مچا رکھا تھا، بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر گرا. جانتے ہو پر ڈے اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے جو آتے تھے 1 کروڑ کا خرچہ تھا. 1 کروڑ پر ڈے. سارے لوگ مل کر 6 سال تک اس کو بستر سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، اور 6 سال میں کتنے کروڑ جا چکے ہوں گے؟ کروڑوں. لیکن 6 سال کے بعد دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈاکٹرز نے اپنی عاجزی کا اعلان کیا اور کہا کہ صاحب ثروت جنہوں نے کئی 100 کروڑ کے خرچ کر چکے، ان کی سانسیں بند ہو چکی. ہم نہ بستر سے اٹھا سکے، نہ ایک سانس زیادہ دے سکے. ہمارے زندگیوں میں جو سانسیں چل رہی ہیں خدا کے ہونے کی نشانی ہے، وہ رب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی اہل بیت کے بڑے امام ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہت آزاد خیال تھا. کیسے ہو سکتا ہے خدا کون ہے؟ آپ نے کچھ نہیں، جواب دینے کے ائمہ کے انداز الگ الگ ہیں. آپ نے کہا کبھی سمندر کا سفر کیا؟ کہا ہاں میں نے کیا ہے. کیا کبھی سمندر کا خوفناک سفر بھی دیکھا؟ سمندر کے سفر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سخت بھی ہوتے ہیں، خوفناک بھی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا میری زندگی میں ایک سفر اتنا ڈینجر ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتا. کہا کیا ہوا تھا بتا. کہا جہاز تو نکل چکا، اچانک طوفانوں کے بیچ گر گیا ہمارا جہاز، اور جتنے اس پر کیپٹن تھے، ملاح تھے، ایک کے بعد دیگرے سب مر گئے، ڈوبتے چلے گئے. جہاز میں پانی اتنا آیا کہ کوئی سنبھال نہ سکا، سب گر گئے، مر گئے، اور جہاز ٹوٹ کے بکھرا. تو میں نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ یہ ملاح کسی طرح نکال لیں گے، نہیں وہ سب مر گئے. تو جہاز کے سوچا کہ یہ کسی طرح تیر کر باہر آ جائے گا. جہاز ٹوٹ گیا، ایک تختہ بچا تھا، میں اس تختے پر آ گیا اور اس تختے پر لیٹا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اس تختے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، میں گر گیا سمندر میں اور اپنے آپ کو موجوں کے حوالے کر دیا. پھر ہوا یہ کہ میں غشی کے عالم میں تھا، کنارے لگ تو گیا، ہوش آیا تو میں زندہ تھا، اٹھ کر کے آ گیا. اور اس کے بعد وہ خدا کے ہونے کا یقین نہیں رکھنے والا بندہ تھا. اس وقت امام جعفر صادق نے کیا پوچھا، یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں آنے والی بات میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سمندر کے سفر پر جب تو تھا، پہلے تو سمندر میں چل نہیں سکتا تھا، سمندر میں پیدل جا نہیں سکتا تھا، تو کیا کیا تو نے؟ جہاز کو لے لیا. کہ جہاز پر تیرا بھروسہ تھا کہ سمندر پر میں نہیں چل سکتا، جہاز لے کر جائے گا. جہاز پر سوار ہوا تو جہاز جب ہچکولے کھانے لگا تو تیرا یقین کس کے اوپر آ گیا؟ ملاح پر. کیپٹن ہے، چلا لے گا، نکال لے گا. لیکن جب وہ ڈوبنے لگ گئے تب پھر تیرا یقین جہاز کے ان تختوں پر ہوا کہ یہ ڈوبیں گے نہیں، کسی طرح اس پر سوار ہو جاؤں گا. جہاز سے یقین بڑھ کر ملاح پہ آیا، ملاح سے بڑھ کر کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر آیا. تختے پر بھی تو لیٹا ہوا چل رہا تھا، جب تختہ بھی چلا گیا اور تو سمندر کے حوالے ہوا، اس وقت بتا تیری کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو کیا سوچ رہا تھا؟
کیونکہ جتنے سہارے تھے سب نکل گئے. جہاز تھا وہ بھی چلا گیا, ملاح تھا ڈوب گیا, تختہ تھا چلا گیا, لاسٹ کچھ نہیں تھا, سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کیا. اس وقت تیری سوچ کیا تھی؟ وہ کہتا ہے میری سوچ یہ تھی کوئی تو ایسی طاقت آئے جو مجھے یہاں سے بچا لے. امام جعفر صادق کہتے ہیں جو تیری روح نے پکارا اسی کا نام اللہ رب العزت ہے. جو تیری ایسی کیفیت میں یاد آ جائے سمجھ لے وہی اللہ کی ذات ہے. جہاں سارے سہارے ختم ہو جائیں, سارے امیدیں ٹوٹ جائیں, وہاں پھر جس چیز کی یاد آتی ہے وہ رحمان و رحیم. میرے عزیزو, یہ ہم نے زندگیوں میں تجربے کے طور پر بھی دیکھا ہے, جب سارے لوگ چھوٹ جائیں آخری جو امید ہے اسی امید کو کہتے ہیں, اسی یقین کو کہتے ہیں اللہ کی ذات. اللہ کی ذات, یہاں سے بندہ پھر اتنا پاورفل ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مسجد میں بیٹھے ہیں, یہ چھت لگی ہے. چھت کس پر کھڑی ہے؟ چھت تو پلر کے اوپر ہے, دیواروں کے اوپر ہے. لیکن ابھی اگر کوئی بتا دے کہ کریک ہو گئی, چھت گر سکتی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگ کر کے باہر نکل جائیں گے. یہی ہوگا. چھت, پلر والی چھت گر رہی ہے تو بھاگ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ آسمان کے نیچے جس کا کوئی پلر ہی نہیں ہے, اس کا کوئی پلر ہی نہیں, پورا آسمان کہیں پلر ہے. عجیب یقین ہے تمہارا, یہ پلر والی چھت پر یقین نہیں ہے کہ یہ بلڈر کا بنایا ہوا ٹوٹ سکتا ہے. وہ رب العالمین کا ہے, کبھی نہیں ٹوٹے گا. اس یقین کا نام ہے خدا وحدہ لا شریک کا ہونا. تمہارا یقین بتاتا ہے, تمہارا یقین. تم بچنے کے لیے بھاگتے کہاں ہو؟ بھاگتے وہی ہو. یہ بے اختیار ہے, کوئی کہتا نہیں ہے تمہیں, یہ بغیر تمہارے, یہ فطرت میں اللہ نے تمہارے ڈال رکھا ہے, فطرت میں ڈال رکھا ہے. میرے عزیزو, بہت سارے ایسے ہیں, ہر بچے کو سکھایا نہیں جاتا آگ گرم ہوتی ہے, برف ٹھنڈا ہوتا ہے. فطرت میں اللہ اس کے ڈالا ہوا ہے. کیا سب کو سکھایا آپ نے؟ ہر بچے, کسی بچے کے ساتھ اتفاق ہو گیا, آگ کے قریب آیا تو اس کو بتا دیا ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پر کہ وہ بھی کلاس لی جاتی ہے, آگ کتنے سیلسیس گرم ہوتی ہے, یہاں انگلی نہیں لگاتے, وہاں نہیں لگاتے. ارے یہ سینس ہے جو ہر انسان کے اندر آتا ہے, ہر انسان کے اندر آتا ہے. اور یہ بھی آپ بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کہیں کوئی کورس کیا ہے آپ نے کہیں پر, کسی اسکول میں, یونیورسٹی میں, کالجز میں, کہ خوشبوئیں دنیا میں کتنی ہیں اور بدبوئیں کتنی ہیں؟ اس پر کسی نے کورس کیا ہے کیا؟ کوئی کورس کیا ہے؟ آپ مجھے بتانا کہیں پر بھی کوئی ریسرچ ہوا ہے؟ اس کو خوشبو کہتے ہیں, اس کو بدبو کہتے ہیں. نہیں کیا کورس آپ نے, کبھی نہیں کیا, مجھے پتا ہے. لیکن میں کوئی بھی ایک چیز لا کر کے رکھ دوں جس سے مہک آ رہی ہے, اس کا نام کچھ بھی نہیں. میں آپ سے پوچھوں, بتاؤ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے؟ تمہاری ناک بتا دے گی یہ بدبو. یہ سینس کیسے آیا؟ کیا اس کا نام تمہیں پتا؟ کہیں ریسرچ کیا ہے کہ اس کو بدبو کہتے ہیں؟ نہیں. تمہاری طبیعت اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. یہ میری طبیعت پر بوجھ بن رہی ہے, دماغ پر بوجھ بن رہی ہے, یہ بدبو ہی ہے. اسی کی جگہ اگر میں کوئی اچھی والی خوشبو لا کر کے رکھ دوں, نام کچھ نہیں, نام کچھ نہیں, میں آپ سے کہوں بتائیے کیا ہے, یہ سون کر, وہ کہے گا کچھ تو ہے لیکن خوشبو ہے. یہ چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہونے پر کسی کو بتانا ضروری ہے, میرے عزیزو, اللہ نے خود زندگی میں ایسی چیز ڈال رکھا ہے. تم جب خوشبو اور بدبو کو بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو, بغیر کسی استاد کے پہچان لیتے ہو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ہر انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں, خیر والی بھی اور شر والی بھی. تم خود پہچان لیتے ہو, اسی لیے اپنے عقل کا بھی استعمال کرو, اور جہاں عقل تھک جائے مالک عقل اور عقل کو صحیح پرکھنے والے کامل عقل والے انسان کامل محمد الرسول اللہ کا سہارا لے. بات یہی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں, عقل کا استعمال کر کے نشانیوں سے آدمی سمجھ تو سکتا ہے. دھواں ہے کہیں پر, دھواں کہیں ہے, آپ بغیر وہاں گئے اتنا تو کہہ سکتے ہیں آگ تو لگی ہوگی. آپ نے آگ نہیں دیکھا لیکن دھواں دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آگ ہوگی. آگ کے بغیر دھواں آیا کیسے؟ یہ اتنا سینس تو ہے آپ گئے نہیں, دور بیٹھے, یا عقل کا استعمال ہے.
یا عقل کے استعمال سے آپ نے کہا۔ میاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ عقل ساتھ نہیں دیتی، ہر جگہ عقل کامل نہیں ہے، اسی لیے اس عقل کو مرید بنانا پڑتا ہے کامل انسان کا، کہ اتنا بھی آزاد نہ ہو جائے۔ عقل، فلسفی لوگ صرف عقل استعمال کیے گمراہ ہو گئے، صرف عقل۔ اسی لیے جو لوگ آج ایتھسٹ بنے ہیں وہ صرف لاجک بات کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف محسوسات کو بات کرنا چاہتے ہیں، جو چھونے پر معلوم پڑے، جو چکھنے پر معلوم پڑے، جو دیکھنے پر معلوم پڑے، جو سونگنے پر معلوم پڑے، وہی چیز کا ایگزسٹ ہے، وہی ہے۔ باقی جو چیز نہیں ہے وہ خیالی ہے، کالپنک ہے۔ میاں ایسی کالپنک بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ آپ کو ایک تھپڑ ابھی لگاؤں اور اس کے بعد کہ سر میں مار دیا، درد ہو رہا ہے، میں کہوں کہاں ہے وہ درد؟ نہ چکھنے سے لگتا ہے، نہ سونگنے سے لگتا ہے، نہ دیکھنے سے لگتا ہے، احساس ہے۔ درد کا احساس ہے، وہ دکھتا کچھ نہیں۔ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہیں، ان کا ایگزسٹ ہے، لیکن اس کو احساس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے میں نے کہا۔ اب یہ آخری باتیں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، عقل کو اتنا آزاد بھی مت رکھو، اتنا آزاد بھی مت رکھو کہ شیطان کس انداز میں آتا ہے پتہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شیطان سب سے پہلے مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زمین کو کس نے بنایا؟ تم یقین کے ساتھ جواب دیتے ہو اللہ نے بنایا۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ شیطان سوال ڈالتا ہے، تم جواب دیتے ہو اپنے اندر سے ہی اللہ نے بنایا۔ درختوں کو، سمندروں کو، پیڑ پودوں کو، جانوروں کو، جنات کو، ملائکہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ سوالات ڈالتا رہتا ہے اور تم جواب دیتے رہتے ہو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اخیر میں جا کر کے شیطان تمہارے دماغ میں یہ سوال ڈالتا ہے پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ کو کس نے بنایا؟ یہاں تک تمہیں لے آتا ہے، اور یہی ہے جو عقل دھوکہ کھانے لگ جاتی ہے۔ عقل کو وہاں سہارے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک تو تم نے حاصل کیا، چیزوں کو آپ ترتیب دے کر کے معلوم کر سکتے ہیں، ابھی کسی سے آپ بھی ڈیبیٹ کر کے بول سکتے ہیں زمین ایسی نہیں آئی، آسمان ایسی نہیں آیا، اس کو کوئی چلا رہا ہے یا کسی نے بنایا۔ لیکن جب بات چلتے چلتے خالق کائنات پر آتی ہے، عقل وہاں پر کمزور محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو۔ ایسی جگہوں پر میرے عزیزوں کامل عقل کے لیے کسی سچے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں، اور دلائل سے لوگوں کو عاجز کر دیتے تھے، پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے۔ لیکن موت کا وقت جب قریب آیا تو شیطان ان کے پاس آیا، کہا رازی تم بڑے فلسفی ہو، منطقی ہو، سائنسدان ہو، بتاؤ اللہ کے ہونے پر تمہاری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے ایک ہونے پر کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے دلیل دے دی۔ موت کا وقت قریب ہے، سرانے کے پاس کوئی بزرگ کی شکل میں آیا ہوا شیطان، آپ نے دلیل دی، اس نے دلیل کو کاٹ دیا، دوسری دلیل دی اس نے کاٹ دیا، تیسری دلیل دی کاٹ دیا۔ اور شیطان بھی بڑا علم والا ہے، 360 دلیلیں انہوں نے اللہ کے وجود پر دی، ہم کہاں سے دے پائیں گے؟ 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر اور اللہ کے وجود پر۔ جب اخیر میں عاجز آ گئے، ایمان ڈگمگانے جیسا لگا، آدمی پھر سوچنے لگتا ہے پھر ہے یا نہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں ہر چیز کا یہ سامنے والا توڑ نکال رہا ہے، تو پھر میں اپنی بات میں پکا ہوں یا نہیں؟ شک پیدا کر دیتا ہے شیطان۔ اس وقت جانتے ہو کیا چیز ساتھ آئی؟ فخر الدین رازی بیعت کیے ہوئے تھے نجم الدین کبریٰ، سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ ہیں، اور صاحب دل بزرگ، صاحب کشف اور پیر و مرشد زندہ تھے۔ مرید کے یہ حالات دیکھ رہے تھے بڑی دور سے، وضو فرما رہے تھے اور دیکھا نہ گیا اپنے مرید کی جانکنی کے وقت کے یہ حالات۔ وہیں سے پکار کر کہا راضی تو کس سے بحث کر رہا ہے؟ وہ ابلیس لعین ہے جو تیرے ہر سوال پر، ہر دلیل پر کاٹ کرے گا۔ اس سے صرف اتنا کہو میں اپنے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ جب آپ نے امام رازی نے اس سے کہا میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرا زمین پر ہونا ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، جس طرح میں چل رہا ہوں۔ اس جواب کے بعد ابلیس لعین یہ کہتا ہوا گیا اے رازی اگر آج وہ نجم الدین کبریٰ نہ ہوتا تو میں تیرا ایمان لے جا چکا ہوتا۔
اس مقام پر میں نے ہزاروں کے لے لیے، اگر تیری یہ نسبت نہ ہوتی تو میں لے لیتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عقل ایک جگہ آ کر کے عاجز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم اپنے زمانے کے مشائخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے شیخ جو ہیں، لیکن یہ تو سلسلہ لگا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی کا پیر کامل نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، اس کا نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا، ارے اس کا نہیں تو اس کا، کہیں تو جا کر اوپر کامل پیر ہوگا۔ اور یہ سلسلہ ہے، چین ہے، کرنٹ ہے، ایک جگہ بٹن لگا دو تو کرنٹ نیچے تک تو آ ہی جائے گا، اس لیے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ بہرحال دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک عقل کا استعمال کر کے اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں بہت بندے حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے عقل جہاں عاجز آ جائے، انسان کامل کا سہارا محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے وجود کو مانا ہے تو کسی سائنسدان کے بتانے سے نہیں، میرے آقا کے بتانے سے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب بہت سارے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک نان مسلم ہے، وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے، کہا کہ ہمارے پنڈت جی کہتے ہیں یہ سورگ نورگ یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کالپنک کچھ ہے نہیں، کسی نے دیکھا ہے کیا؟ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ سب دھرموں نے اپنے اپنے بنایا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کالپنک ہے، ان کے لیے کالپنک ہے کیونکہ وہ دیکھے نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ان سے میں پوچھتا ہوں، ان سے پوچھو نیوزی لینڈ کا ویدر کیسا ہے؟ وہ بہت ٹھنڈا ہے۔ کہا گئے تھے؟ نہیں، کسی نے بتایا؟ ارے میاں یہ بھی کالپنک ہے، کسی کا سن کر کے ہی تم بتا رہے ہو، نیوزی لینڈ کا ویدر ایسا ہے، امریکہ کا ویدر ایسا ہے، ہر جگہ گئے تو نہیں، معلومات لیے بیٹھے ہو، کس سے لیے ہو؟ کوئی تو سورس ہے، اور جو بتایا ہوا اس پر تمہیں اتنا یقین ہے، جسی نے کہہ دیا کہ نیوزی لینڈ میں بہت ٹھنڈی ہے، مان لیا، امریکہ میں گرمی ہے، مان لیا، اور تم جب انسانوں کی بات مان لیتے ہو، ہم نے دیکھا میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت رحمان ہے، ہم نے مانا، اللہ کے رسول نے کہا وہ رحیم ہے، ہم نے مانا، اللہ کے نبی نے کہا وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے، ہم نے مانا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم چلتے پھرتے آوارہ لوگوں کی مانتے ہو، ہم کائنات کے مالک و مختار کی مانتے ہیں۔ تم جن کی مان کر کے پوری دنیا میں چل رہے ہو، تمہیں ویدر بھی پتا ہے، ماحول بھی پتا ہے، امریکہ میں لوگ کیا کھاتے وہ بھی پتا ہے، گئے نہیں، سن کر کے تمہیں پتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو ہم تو جنت گئے نہیں، ہم تو دوزخ دیکھے نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ معراج کی شب گئے ہیں، جنت بھی دیکھا ہے، دوزخ بھی دیکھا ہے، آ کے انہوں نے حالات بتایا، تو پھر ہم کیوں نہ مانے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ کربوں نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان کی بات نہیں مانا تو زندگی ابو لہب کی طرح۔